عظیم سلطنت عثمانیہ میں ایک حسین لڑکی رہتی تھی جس کا نام روحا تھا۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والا ٹھہر سا جاتا۔ اس کی آنکھیں ہرن کی آنکھوں کی طرح چمکتی تھی اور اس کی مسکراہٹ صبح کی پہلی کرن جیسی روشن تھی۔ وقت کے ساتھ اس کا حسن اور نکھرتا چلا گیا۔ روحا کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے والد جو ایک ماہر تصویر ساز تھے نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں میراب شہر بھر میں اپنے حسن کے لیے مشہور تھی، مگر روحا کا بڑھتا ہوا حسن آہستہ آہستہ میراب کے دل میں حسد کی آگ کو بھڑکانے لگا۔ میراب ہر رات اپنے شوہر سے ایک ہی سوال پوچھتی، بتاؤ مجھ میں اور روحا میں زیادہ خوبصورت کون ہے؟ روحا کے والد ایک دانا انسان تھے، وہ میراب کی فطرت کو جانتے تھے، اس لیے نرمی سے جواب دیتے، تم میراب، تمہارا حسن بے مثال ہے۔ کچھ عرصے بعد روحا کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اب اس وسیع دنیا میں صرف میراب اور روحا رہ گئی۔ دونوں نے بہت غم منایا۔ ایک دن وہ قصر کی بالکونی میں کھڑی تھی کہ نیچے سے گزرنے والے دو آدمیوں نے کہا، ماں خوبصورت ہے مگر بیٹی اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ یہ سن کر میراب کے دل میں جلتی ہوئی حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اب وہ شخص بھی نہ رہا جو اسے تسلی دیتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے روحا کو زبردستی پکڑا اور قصر کے اندھیرے کمرے میں قید کر دیا۔ اگلے دن جب میراب اکیلی بالکونی میں کھڑی تھی تو گزرنے والے سپاہیوں نے کہا، وہ عورت خوبصورت ہے مگر قید لڑکی سے زیادہ کہیں حسین ہے۔ اب میراب کا حسد جنون میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی ایک وفادار خادمہ کو بلایا اور سرد لہجے میں حکم دیا، روحا کو جنگل میں لے جا کر ختم کر دو اور اس کا جوتا ثبوت کے طور پر لے آؤ۔ جب روحا کو قید خانے سے نکالا گیا تو اس کے دل میں عجیب سی خوشی جاگ اٹھی۔ جیسے قید ختم ہو گئی، وہ خاموشی سے خادمہ کے ساتھ چل پڑی۔ وہ قصر سے نکل کر گہرے پراسرار جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں روحا نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خادمہ ٹوٹ کر رو پڑی اور سچ بتا دیا۔ روحا نے چند لمحے درختوں کو دیکھا، پھر حوصلے سے کہا، تم واپس چلی جاؤ، میرا جوتا لے جاؤ اور کہہ دینا کہ حکم پورا ہو گیا۔ خادمہ نے روحا سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی سلطنت واپس نہیں آئے گی، پھر جوتا لے کر قصر واپس چلے گی۔ میراب نے جوتا دیکھ کر سمجھ لیا کہ روحا مر چکی ہے۔ ادھر روحا اکیلی جنگل میں چلتی رہی۔ درخت، پرندے، بندر اور تتلیاں جیسے اس کے ساتھ دے رہے ہوں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک پرانے مگر شاندار جنگلی محل تک پہنچ گئی۔ روحا نے کہا، اگر یہاں کوئی نہیں تو میں صفائی کر دیتی ہوں۔ اسے جھاڑو اٹھایا، پورا محل چمکا دیا۔ اسی وقت زوردار آواز آئی۔ شیخ خاندان کے 3 بھائی شکار سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے محل کو بدلا ہوا دیکھا تو حیران رہ گئے، یہ سب کس نے کیا؟ کوئی جنگل کی پری ہوگی؟ روحا ڈر کے مارے چھپ گئی، مگر پھر ہمت کر کے سامنے آئی اور اپنی پوری کہانی سنا دی۔ تینوں بھائی اس کی معصومیت اور نیکی سے متاثر ہو گئے۔ تمہاری چھوٹی بہن بن کر یہیں رہو۔ روحا خوشی سے مان گئی، مگر خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک چلاک پرندے نے میراب کو خبر دی کہ روحا زندہ ہے اور جنگل کے محل میں رہتی ہے۔ میراب کا حسد پھر جاگ اٹھا۔ وہ ایک جادوگرنی کے پاس گئی جس نے اسے زہریلے جوتے دیے۔ ایک دن جب تینوں بھائی شکار پر گئے ہوئے تھے، میراب بھیس بدل کر پہنچ گئی۔ اس نے روتے ہوئے روحا سے معافی مانگی اور جوتے تحفے میں دیے۔ روحا کا دل نرم تھا، اس نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی وہ روحا نے جوتے پہنے، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ شام کو جب بھائی واپس آئے تو سب کچھ گندا بکھرا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو روحا بے جان پڑی تھی۔ وہ پھوٹ پڑ کر روئے۔ انہوں نے روحا کو ایک شفاف شیشے کے تخت پر رکھا، جنگل کے بیچ محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اسی جنگل سے ایک نوجوان شہزادہ گزرا۔ اس نے روحا کو دیکھا، جوتا اتارا، جیسے ہی زہریلا جوتا الگ ہوا، روحا نے آنکھیں کھول دی۔ روحا نے ساری کہانی سنائی۔ شہزادہ اس کی ہمت اور پاکیزگی سے متاثر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے روحا سے شادی کر لی۔ یوں روحا جنگل کی شہزادی بن گئی اور میراب کا حسد اس کے لیے تباہی بن گیا۔